میرے دوستو، عظمت قرآن کریم کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے ایک آیت اور ابواب فضائل القرآن جامع ترمذی جلد اول سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان عالیشان پڑھا ہے۔ دعا فرمائیں رب کریم مجھے اس کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق بیان ہو جائے تو اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ باعظمت کتاب ہے جس کو میرے رب نے تلاوت فرمایا۔ مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا کلام اللہ وقد خرج منہ، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے ہی آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ خالق و مالک ہیں، شروع سے ہیں، ازل سے ہیں، ابد تک ہیں۔ تو یہ تمام صفات متکلم کے کلام میں ہوتی ہیں، اس لیے کلام اللہ بھی ازل سے ہے، ابد تک ہے، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ کا پڑھا ہوا کلام آپ کے اور میرے تک پہنچ گیا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھ نہ سکتے، سن بھی نہ سکتے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ کہ خالق کی بات کو مخلوق سن لیں جو نبی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ خالق کا کلام جلالی، مخلوق کے سینے اس جلالی کلام کے متحمل نہیں ہے۔ خود قرآن کریم میں قوم موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے ایک مطالبہ کیا کہ ہمیں ہمارے خدا سے ملاقات چاہیے، ارنا اللہ جہرا، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری گفتگو کرا دیجئے، بات کرا دیجئے، ملاقات کرا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ خالق مخلوق سے نبی کے واسطے کے ذریعے بات کرتا ہے۔ اللہ نے مجھ سے بات کی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے، لیکن قوم مطمئن نہ ہوئی۔ اس وقت قوم نے 70 بندے نمائندہ بنائے۔ چلو ہر بندے سے ملاقات نہیں ہے تو ان 70 سے ملاقات کرا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، وہاں پر رب کریم کے لیے اعتکاف کرتے، اللہ کی رضا کے لیے راتوں کے چیلے کاٹتے، تو رب کریم احکام نازل فرماتے۔ اب وہ 70 بندے حضرت موسیٰ کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ چلیے کوہ طور پر اور ہم اللہ سے بات کریں تاکہ اپنی قوم کو بتا پائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی نادانی کو گوارا کیا اور انہیں لے کر کوہ طور پر آئے۔ اللہ کا کلام، میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ جب یہ کوہ طور پہ پہنچے، میرے مولا ارنا اللہ جہرا، ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ دکھا دو۔ فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھا جا سکتا، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کیا میرے مولا ان کا مطالبہ؟ تو رب نے فرمایا انظر الی الجبل ان استقر مکانا، بس پھر ایسا کر لو، اگر ان کو زیادہ شوق ہے انہیں کو ذرا اس پہاڑ کو دیکھو۔ تو پہاڑ کو کیوں دیکھیں؟ کہ اللہ اس پہ تجلی ڈالیں گے، اگر تم نے پہاڑ کو دیکھ لیا تو پھر اللہ کو دیکھنے کی باری بھی آ جائے گی۔ جی بہت اچھا، سب نے نظریں پہاڑ پہ ٹکٹکی لگا کر لگا دی، اور رب کریم نے جب پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو قرآن کہتے ہیں وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، قوم کے نبی حضرت موسیٰ بھی بے ہوشی میں چلے گئے، اور جو یہ سارے تھے یہ مر گئے، ان کا ککھ نہ بچا، بالکل موت کی وادی اور موت کی پاداش۔ اور جو بے ہوش ہوتا ہے وہ زندہ ہی ہوتا ہے، بے ہوش کو ہوش آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت پر افاقہ ہوا، ان بندوں کو مرا ہوا دیکھا تو حضرت موسیٰ کے دل میں ایک خیال گزرا۔ خیال یہ تھا کہ اللہ ان کو سزا تو ان کے کیے کی مل گئی، لیکن قوم کو میں کیا جا کر بتاؤں گا؟ انہوں نے تو انہیں سفیر بنا کر بھیجا تھا، جو اللہ کو دیکھا ہو، یہ بھی مر گئے۔
تو اب سوال تو وہی ٹھہرا ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہی بات دعا میں عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ باوجود ایک علم رکھتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اس کی زبان سے پوچھا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہ میرے مولا میں یہ چاہتا ہوں انہیں دوبارہ زندگی ملے اور اپنی زبان سے جا کے اپنی کارگزاری سنائیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، اس لیے نبی کے واسطے کو مان لو۔ رب نے دعا قبول کی، 70 بندہ زندہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، قوم کو جا کر بتا۔ میں واقعہ نہیں سنا رہا، میں جھلکی دے رہا ہوں اپنی اس دلیل پر جو میں نے دعوت۔ اس پورے واقعے سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ مخلوق کی بات خالق کی بات مخلوق سن پائے بغیر نبی کے واسطے کہ یہ مخلوق متحمل نہیں۔ تو ہم اللہ کا کلام سنتے بھی ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے بھی ہیں، کیوں؟ ہماری قد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی قدوں سے زیادہ نہیں ہے۔ الذین جابوا الصخر بالواد، ہمیں پورا ترتیب کا نظام لگانا پڑتا ہے۔ لفٹ جسے آپ کہتے ہیں گو بدھو، لفٹ لگانی پڑتی ہے، پھر جا کے اپنے گھر بناتے ہیں۔ اور قرآن کہتے ہیں جابوا الصخر بالواد، وہ اپنی ہاتھوں سے وہ پہاڑوں پہ گھر بنا دیا کرتے تھے۔ ان کے قد تو بہت بڑے تھے، ان کی طاقتیں ہم سے زیادہ تھیں، ہماری طاقت بھی ان سے کم، ہماری قد و قامت بھی ان سے کم، اس کے باوجود بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دو باتیں ہیں، یا تو ہماری طاقت زیادہ ہے، یا نعوذ باللہ وہ کلام خدا نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی دونوں باتیں غلط ہیں، نہ ہماری طاقت ان سے بڑھ کے ہے، نہ یہ ہے کہ وہ کلام خدا نہیں ہے، وہ کلام خدا بھی ہے، ہم طاقت میں کمزور بھی ہیں۔ تو پھر کیوں اللہ کی بات سن بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ قرآن کریم میں رب نے ذکر کی ہے مختلف مقامات پہ۔ میں وہ مقام پیش کر رہا ہوں جو آپ میں سے ہر بندے نے اکثر سنا ہوگا۔ نماز میں بھی ہمارے ائمہ یہ آیت پڑھتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ اگر پہاڑ پر قرآن اترتا تو پہاڑ میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں، خشوع اور تصدع۔ خاشعا متصدعا، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دو چیزوں کا لفظی ترجمہ علماء کرتے ہیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا۔ یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، با محاورہ ترجمہ۔ میں لفظوں کو معنی بتاتا ہوں کہ خشوع کیا ہے اور تصدع کیا ہے۔ لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر پہاڑ پر قرآن اترتا تو خشوع ہو جاتا اور تصدع۔ خشوع کیسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، آنکھ کے جھکانے کو خشوع کہتے ہیں۔ تو پہاڑ کی آنکھ کیسے جھکتی؟ کیا مطلب؟ آنکھ جھکا ایک محاورہ ہے، کوئی بندہ کہے میں یہ کام کر سکتا ہوں، سامنے والا کہے تو نہیں کر سکتا، چہرے لگ گیا کرو، اور وہ نہ کر پائے تو اگلے کہتے ہیں اب آنکھیں نیچی ہو، آنکھیں جھک گئی ہیں۔ کیا مانا؟ ہار مان گیا ہے، شکست کھا گیا ہے، شرمندہ ہے، شکست خوردہ ہے، آنکھیں جھک گئی ہیں۔ قرآن کہتے ہیں لرأیتہ خاشعا، اگر قرآن پہاڑ پہ آتا، جو پہاڑ کی طاقت ہے نا وہ خم ٹھونک کر کھڑا ہوا، سینہ سپر ہو کر ٹھہرا ہوا اپنے مقام پہ، تو یہ اپنے ٹھہراؤ قائم نہ رکھتا، اس کی آنکھیں جھک جاتی کہ قرآن کا وزن میں پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ نمبر 2 متصدعا، پہاڑ میں تصدع ہوتا۔ تصدع کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز کے اندر اتنی گیس بھر دی جائے، اندر میں اتنی تپش ہو، اندر کی اتنی حرارت اور گرمی ہو کہ وہ اپنے اندر کی گرمی کی وجہ سے پھٹ جائے، بلاسٹ ہو جائے۔ میں مثال جدید زبان میں سلنڈر کی دیتا ہوں۔ گیس کا سلنڈر باہر کی گرمی سے کم اندر کے پریشر سے زیادہ پھٹتا ہے، ایسے پریشر کوکر ہے وہ اندر کی گرمی سے پھٹتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جب پہاڑ پر قرآن اترتا متصدعا، اس میں دوسری صفت یہ پیدا ہوتی کہ پہاڑ ایسے پھٹتا گویا ریزہ ریزہ ہو۔ اب سنو، تو قرآن تو اتنا وزنی ہے، ہمارا سینہ، بلکہ ہمارا سینہ چھوڑو، ان دو خوش نصیب بچوں کا سینہ اٹھائے ہوئے جو ابھی قرآن کریم آپ کے سامنے مکمل کریں گے، تو ان کے سینے کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی حافظ قرآن کے سینے کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہماری زبانیں تو نہیں جلتی۔ وجہ؟ اب سنو وجہ کیا؟ سورت محمد کا پہلا رب کریم نے فیصلہ فرمایا
رسالت امام علیہ السلام پر قرآن کریم اترا ہے اور وہ کلام خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ آپ اور ہم سنتے بھی ہیں، آپ اور ہم پڑھتے بھی ہیں، ہماری اوپر کانوں پر بھی گزرتا ہے، ہمارے دل پر بھی گزرتا ہے، سارے معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کلام خدا کی وجہ سے ہمارے دل دکھتے نہیں ہیں۔ وجہ فرمایا نزل علی محمد وهو الحق من ربہ، کہ ہم نے پہاڑ پر قرآن نہیں اتارا، ہم نے پہلے محمد کریم کے سینے پر اتارا ہے، پھر تمہیں۔ اب توجہ رکھنا، یعنی پہاڑوں میں طاقت نہیں تھی قرآن کے تحمل اور اٹھانے کی، جو طاقت آپ کے اور میرے نبی کے سینے میں رب نے رکھی۔ حضور نے اپنے دل پر اس کے نزول کو برداشت کیا، تمام اس کی شدت و حدت و تکلیف و دقت کو اپنے سینے میں برداشت کیا، اور حضور نے سینے سے گزارا اور آپ کو مجھے دیا ہے۔ اب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو شفا ہے، یہ اس کی ایک ہی وجہ ہے، دوسری وجہ نہیں۔ اب میزان شریعت میں کوئی دوسری وجہ ڈھونڈے کہ کلام خدا قوم موسیٰ کو جلا گیا، خالی سنا انہوں نے، ہم بچ گئے۔ وجہ میرے پاک پیغمبر کے سینے کے جمال، میرے پاک پیغمبر کے سینے کا کمال ہے، میرے پاک پیغمبر کے سینے کی برداشت۔ جدید زبان میں مثال لو تو آپ اور ہم بڑی آسانی سے مثالیں سمجھ جائیں۔ دیکھو بجلی گرم ہے، جو ہاتھ لگاتا ہے وہ جل جاتا ہے، لیکن یہی بجلی ہیٹر پہ تو گرمی دیتی ہے، پر فریج اور فریزر اور اے سی میں ٹھنڈک دیتی ہے۔ وجہ گرمی دیتی نا، وہ کہتے ہیں بجلی یقیناً گرم ہے، لیکن کنورٹ ہوئی ہے کمپریسر۔ کمپریسر جو ہے وہ کمپریسر سے گزر کے آئی ہے فریج فریزر میں اور اے سی میں ٹھنڈی بن گئی ہے۔ میں نے کہا کلام خدا جلالی تھا، جلالی ہے، جلالی رہے گا، لیکن جو کلام ہمیں ملا ہے اور جو موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کو ملا تھا وہ فرق ہے۔ انہوں نے نبی پاک کے رتبے کو کراس کرنا چاہا تھا، خود رابطہ رکھنے کی ترتیب کی، تو اس بات پہ انہیں سزا ملی۔ امت محمدیہ نے رسول اللہ کے رتبے کو کراس نہیں کیا، حضور کی اتباع کی ہے، تو وہ حضور کے سینے سے جلالی کلام گزرا تو جمال میں کنورٹ ہوا، اس لیے شفا ملی کہ جلالی کلام، جزاک اللہ، جلالی کلام جمالی سینے سے گزرا تو سینہ محمد میں وہ جمال موجود ہے، بلکہ کہوں وہ برودت اور ٹھنڈک موجود ہے جو جلالی کلام کو بھی جمالی انداز میں پیش کرتا ہے۔ یہ صرف رسول اللہ کے سینہ اقدس کی برکت ہے، اور یہ میرا دعویٰ صرف ان آیات پر نہیں بلکہ ایک حدیث پاک بھی اس کی بنیاد اور اس پر مشتمل ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا تھا، یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ ابو بکر ایک بات سنو، آج میں تمہیں اپنی طبیعت بتا رہا ہوں، ابھی تک بات شریعت کی تھی، اب بات طبیعت کی ہے۔ یا رسول اللہ فرمائیے آپ کی طبیعت کی بات کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر یہ سورۃ ہود اور اس جیسی تفصیلی قرآن کی صورتیں اتری ہیں جن میں قیامت، قبر، آخرت، واعظ، نصیحت، تذکیر، یہ باتیں، آخرت کی باتیں، اس قرآن کے اترنے نے تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ شیبتنی ہود و اخواتہا، آپ اندازہ لگا لیں حضور پاک اپنی کتنی تکلیف کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میرے سینے میں رب کریم نے جو قرآن اتارا، میری کتنی تکلیف سے برداشت کر کے تمہیں کلام خدا دیا۔ تو میرے دوستو، آج ہم کلام اللہ پڑھتے ہیں، ہماری زبانیں نہیں جلتی، ہم نہیں جلتے، ہمارے کان نہیں پھٹتے، بلکہ سکون اور راحت ملتی ہے۔ اس کی وجہ میرے پاک پیغمبر کا سینہ۔ تو پھر یہ بات مجھے کہہ لینی چاہیے کہ دنیا کے پہاڑوں میں وہ استقامت نہیں ہے،
دنیا کے پہاڑوں کے پتھروں اور سنگریزوں میں وہ طاقت، وہ جرت، وہ ہمت، وہ سکت، وہ قوت، وہ پاور نہیں ہے جو اکیلے میرے پاک پیغمبر کے سینے میں رب نے رکھ دی۔ یہ ہے ایک نبوت کے احسانوں میں ہم پر احسان کی تفصیل۔ اب میں ایک جملہ اسی بنیاد پر کہنے لگا، جب رسالت مآب علیہ السلام نے اس قرآن کے اترنے اتنی قربانی دی، تو آپ کا اور میرا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے اوقات پیغمبر کریم کی تکلیف والے سینے کے مقاصد پر لگا دیں۔ آج جو ہم مدارس والے، مکاتب و مساجد والے عوام کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی اولادوں کو قرآن کریم پر لگا دو، لوگ سمجھتے ہیں مولویوں کو اپنے وظیفے کی فکر ہے، لوگ سمجھتے ہیں مولویوں کو اپنے چندے کی فکر ہے۔ اللہ کی قسم، نہ چندے کی بات ہے، نہ ڈنڈے اور جھنڈے کی بات ہے، نہ وظیفے کی بات ہے، نہ رزق کی بات ہے۔ رزق ہر شخص کو ملے گا، اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک رزق نہیں ملتا۔ یہ بات ایک ہی ہے کہ مولوی پیغمبر کا وارث ہے، اسے اپنے نبی پاک کے سینے کی تکلیف کا احساس ہے، تبھی قرآن کریم کے مکاتب کھول کے حضور کے مقصد کو پھیلا۔ ایک ہی وجہ، ورنہ رزق، میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر آپ محسوس نہ کرو بلکہ مجھے کہہ لینا چاہیے، رزق اللہ کتے اور خنزیر کو بھی دیتا، اس کو بھی رزق سے محروم نہیں رکھا۔ ہم تو پیغمبر علیہ السلام کے امتی ہیں، ہم کب رزق سے محروم ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، جمعہ کے خطبے میں آپ حدیث پاک سنتے ہو، حضور نے اعلان فرمایا، الا اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، تم انسان کی بات کرتے ہو، فرمایا کوئی ذی روح اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اس کا طے شدہ رزق وہ پورا کھا رہا ہے۔ رزق کی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی رزق کے اڈے نہیں بنائے ہوئے، مکاتب اور مدارس اور مساجد یہ رزق کی باتیں نہیں ہیں۔ مولویوں کو رسول اللہ کی تکلیف کا احساس ہے، اور عوام میں بھی ان بندوں کو احساس ہے جو ان کے ساتھ جانی، مالی، اولادی تعاون کرتے، چاہے اولاد کی شکل میں، چاہے جان اور اوقات کی شکل میں، چاہے اموال کی شکل میں۔ اصل میں یہ بات سمجھانی ہے۔ اور میرے دوستو، رزق تو رب دے گا، یاد رکھ، جیسے موت کا فرشتہ بندے کو ڈھونڈتا ہے نا، تو رزق بھی ایسے بندے کو ڈھونڈتا ہے۔ چمن کے انگور کو آج ہم کھاتے ہیں، یہ چمن والے انگور ہیں، بڑے میٹھے ہیں، وہ چمن کے نہیں ہیں، چمن تو جنگل کا نام ہے، وہاں کوئی انگور کی بیل نہیں ہے، وہ تو افغانستان سے آتے ہیں اور وہاں منڈیاں لگتی ہیں۔ آپ چمن جا کر دیکھیں، وہاں پہاڑ، اور پہاڑ بھی چٹیل پہاڑ ہے، اس پہ درخت کیا ایک پودا بھی نہیں ہے چمن میں۔ حضرت یہ انگور ہم کھاتے ہیں، نام چمن کا انگور ہے۔ سنو، اگر اس انگور پر میرا نام لکھا ہے تو جس ٹرک میں آئے، جس ٹرک کی پیٹی میں آئے، کون لائے گا، کون پہنچائے گا، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے۔ اگر میرا نام لکھا ہے تو میرے دانتوں کے تحت دبے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو یہاں سے روک نہیں سکتی۔ اور اگر میرا نام نہیں لکھا تو پھر میرے ہاتھ میں آ کر بھی میرے منہ میں نہیں آ سکتا۔ کچھ دنوں پہلے ایک سیاسی جماعت کا جلسہ تھا، میں نے ویڈیو دیکھی ہے، ایک شخص گفتگو کر کے اسٹیج سے نیچے اترے اور ابھی کرسی پر بیٹھے تھے کہ فوت ہو گئے، کہ غالباً بھی کوئی ضمنی انتخاب تھا، وہ بیان کر کے بیٹھے ہیں، بیان کر کے بیٹھے، ان کے ہاتھ میں یوں باٹل تھی پانی کی، اور یوں کھولنے لگے، ویڈیو بن رہی تھی، کسی کو کیا پتا کہ موت کا وقت کب ہے۔ ابھی اس نے یوں ڈھکن کھولا، پینے ہی لگا، پیا نہیں تھا کہ اس کی موت ہو گئی، وہ گر گیا، لوگوں نے اٹھایا، جلسے میں ہاں ہاں پڑ گئی ہوئے، کیا ہوا، کیا بات ہے، فلاں۔ اب میری بات سمجھانے کا مطلب اس پر کوئی طنز کرنا نہیں ہے، سمجھانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ دیکھو، اگر اس پانی پر اس کا نام نہیں لکھا، اس کے ہاتھ میں ڈھکن کھل گیا ہے، نصیب نہیں، تو رزق تو بندے کو ملے گا۔ یہ کون کہتا ہے کہ ہم نے تو رزق کی وجہ سے ترتیبیں رکھی ہیں؟ بھائی، ہمیں رسول اللہ کی تکلیف کا احساس۔ میں اس پر ایک تفسیر، آیت کی تفسیر پیش کرنے لگا ہوں، کسی رزق
12واں پارہ شروع ہوا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اس آیت کے تحت امام محمود آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی کی 12ویں جلد کے پہلے صفحے پہ اس آیت کی تشریح میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ قوم موسیٰ جنگل میں چلتی جا رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں، ایک پہاڑ آیا تو پہاڑ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زور سے ڈنڈے سے ضرب ماری، پہاڑ سے پتھر نکلا، پتھر پہ ڈنڈا مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہوا، اندر ایک کیڑا تھا جو پہاڑ کے پتھر میں اندر کیڑا، اور اس کا جو کھانا پینا اس کے شایان شان تھا وہی رزق بھی اس کے ساتھ جو پتھر کے اندر کیڑا ٹمٹما رہا۔ یہ امام محمود آلوسی کی تفسیر روح المعانی پڑھ رہا ہوں، میں کوئی جنگ اخبار کا صفحہ نہیں سنا رہا۔ کیڑا منہ ہلا رہا اور وقت کا نبی تو ان تمام حشرات الارض کی زبانیں جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر اس پتھر کو کان سے لگایا تو کیڑا 5 جملوں کا اعلان کر رہا، سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسا۔ کیا مطلب؟ کیڑا توحید بیان کر رہا، کہتا ہے سبحان من یرانی، میرا رب تو ہر قسم کے شرک و عیب سے پاک ہے جو مجھے ادھر بھی نگرانی کر رہا ہے۔ یعرف مکانی، اور میں اتنے پردوں کے اندر چھپا ہوا ہوں پتھروں میں جہاں ہوا کی بھنک نہیں پہنچ سکتی، ادھر بھی تو میرے ایڈریس اور میرے پتے سے واقف ہے۔ یعرف مکانی یسمع کلامی، ادھر میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا کو قبول کرتا۔ یہ سامعہ قبولیت کے معنی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، رب نے میری سن لی یعنی قبول کر۔ یسمع کلامی، ادھر بھی میری رب دعا قبول کرتا ہے۔ یرزقنی، مجھے رزق چاہیے تو رب رزق دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا اور کیڑے تجھے بھوک لگی اور رزق نہ ہوا کہ بلا ینسانی، اللہ میری خواہش کو بھولتا نہیں۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 باب الاکل والشرب، امام ترمذی حضرت انس کی روایت لائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کل مما یلیک، انس جب دسترخوان پہ بیٹھو اور کھانا ایک قسم کا اور کھانے لگو تو اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کیا مطلب؟ لوگ کہتے ہیں کھانے کا ادب ہے، بالکل ٹھیک ہے، کھانے کے آداب میں ایک ادب ہے، اپنے سامنے سے کھا لو، لیکن اس پہ کچھ اور بھی سمجھایا جائے۔ وہ کیا ہے کہ دوسرے کی خوراک اٹھا کر اپنے سامنے نہ رکھ، بلکہ تو اس بات پر ایمان رکھ جب آج کا کھانا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا تو تیری خواہش اور ضرورت کو رب بھولا نہیں۔ کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھا لے۔ تو میرے دوستو، یہ مدارس و مساجد علماء کے رزق کے اڈے نہیں ہیں، رزق میرے رب رزاق کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رسول اللہ کی تکلیف کے احساس کی بات۔ اور اگلی بات سن، کلام خدا جلالی کلام، اور اس جلالی کلام نے جب اترا ایک انقلاب لایا، حضور پاک کے دل میں خواہش اٹھتی تھی میرے اللہ یہ کلام اتر کے کہیں بھول نہ جائے، یہ کلام اتر کے آگے پہنچ نہ پائے، یہ خواہش اٹھتی میں کیا کروں، اس پر کیا کروں؟ تو حضور اپنا ایک کام فرماتے۔ وہ کام حضور پاک نے کیا کیا؟ جبرائیل پڑھتے تو حضور بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تاکہ میں یاد کروں، ریوائزنگ ہو جائے، دہرائی ہو جائے، اگلی نسلوں تک پہنچ پائے۔ رب کریم نے سورۃ قیامہ رکوع نمبر 1 29واں پارہ اللہ پاک نے فرمایا، نبی پاک اب ہماری بات بھی سن، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اب سنیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ لتعجل بہ وجہ بتائی جا رہی ہے۔ ہم آپ کی اس خواہش کو جانتے ہیں، اسی بنیاد پر آپ پڑھتے ہیں، آپ اس بنیاد پر آج کے بعد جبرائیل کے پڑھنے کے دوران مت پڑھیے۔ سوال اٹھتا ہے میرے اللہ میں تو اس وجہ سے پڑھتا ہوں، یہ کلام بھولے نہیں، آگے نسلوں تک پہنچے، اگلوں تک پہنچا دوں، تو اس لیے پڑھتا ہوں۔ رب نے جواب دیا، ان علینا جمعہ وقرآنہ، محبوبم بے فکر، یہ آپ کی نہیں ہماری ڈیوٹی، یہ آپ کی نہیں ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا، یہ ذمہ داری ہماری ہے، جمعہ اکٹھا کیسے کرانا ہے، وقرآنہ اس کو پڑھا کر پہنچانا کیسے۔
آج بستی گاؤں خانگڑھ ضلع مظفر گڑھ میں بیٹھے ہوئے ان دو بچوں پر قرآن کریم پہنچا ہے جو عرب میں اترا. 5000 کلومیٹر سے زائد مدینہ منورہ کا سفر ہے ہمارے ملک پاکستان سے. آپ ملتان سے بھی فلائٹ لیں تو کم از کم 5.5 گھنٹے کی فلائٹ مسلسل کی ہے بغیر کسی وقفے کے. مدینہ طیبہ کی فلائٹ جدہ کی تو آپ تقریباً 4:30 میں پہنچ جائیں گے. 5000 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے. یہ آیت مدینہ طیبہ میں رسول اللہ پہ اتری ہے. ذمہ داری ہماری ہے, ہم نے پہنچانا ہے. اس تک قرآن پہنچا بغیر کسی مذمت کے پہنچا, بغیر کسی تکلیف کے پہنچا, بغیر کسی لڑائی کے پہنچا. یہ اللہ کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے. صرف ذمہ داری خدا نہیں ہے, خواہش مصطفیٰ بھی پوری ہو رہی ہے, جس کے لیے حضور پاک علیہ السلام دہراتے تھے. رسول اللہ کی خواہش بھی پوری. اور میرے دوستوں, یہ جو حضور پاک کے دل میں خواہش اٹھتی تھی, اللہ نے اس خواہش کا جواب تو دیا کہ ان علینا جمعہ و قرآن, ہم پہنچائیں گے, ہم پڑھوائیں گے, ہم پھیلائیں گے. لیکن اس خواہش میں جو حضور کے دل میں اٹھی اور اس ذمہ داری میں جو اللہ نے لی ہے, کتنے خوش قسمت ہم ہوں گے اگر ہم اپنی اولادوں کو اور اپنے مال کو اور اپنی جان کو لگا دیں. میرے ایک وکیل بھائی ہیں, LLB کے بعد ہماری وہ پریکٹس میں ہمارے پیٹی 1 بھائی بھی ہیں, گویا مجھے بھی LLB سے بڑا شغف تھا. مجھے ایک دن کہنے لگے کہ آپ مولوی ہو کہ ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی. جی پوچھ لیں, ہم نہ سمجھا پائیں تو آپ اعتراض فرما لیں. کہتے ہیں جی سوال یہ ہے, تم سارا دن ہمیں کہتے ہو ذمہ داری خدا کی ہے, اللہ قرآن پڑھوائے, انا نحن نزلنا ذکر, یہ جو پڑھ کے آپ سناتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم نے اتنے بڑے بڑے مدرسے حفظ کی کیوں بنا رکھے ہیں. جب ذمہ داری اللہ کی ہے, اللہ پہنچا دے گا. رٹے مروانے کی کیا ضرورت ہے, پڑھوانے کی کیا ضرورت ہے. قاری بیٹھا ہے, پڑھو بھائی, صبح پڑھو, دوپہر پڑھو, شام پڑھو, ہر وقت پڑھو. کیوں؟ اللہ پہنچائے گا, اللہ پڑھائے گا. آپ کو تو بے فکر ہو جانا چاہیے. لیکن نہیں, تم نے اپنے مدرسے کھول کے خواہ سے ایک کام شروع کر رکھا ہے. تو یہ بات تو آپ کی بظاہر معقول ہے, لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا آپ کے اعتراض کی وجہ کیا؟ ایک ہی وجہ ہے کہ ذمہ داری اللہ نے لی ہے, اسی لیے آپ چھوڑ دو. کہتے جی ہاں. میں نے کہا مجھے بتائیں, آپ کو قرآن میں صرف ایک ذمہ داری پتہ چلی ہے جو اللہ نے لی ہے, یا کوئی اور ذمہ داریاں بھی ہیں جو اللہ نے لی ہیں؟ اب اسے تھوڑا سمجھ سے بالا تر بات ہونے لگی کہ مولوی کہنا کیا چاہتا ہے. میں نے کہا اعتراض کے وقت تو آپ بڑی خوشی سے اعتراض کرتے ہیں, جواب بھی ہم فقیروں کا آپ سن لیں. مجھے بتائیں صرف اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو یا کچھ اور ذمہ داریاں بھی اللہ نے لی ہیں؟ کہتے ہیں آپ کی تو بہت ذمہ داری ہے. میں نے کہا مثلاً کوئی 2-4 مجھے گنوا دیں تاکہ ذمہ داری کے ساتھ ذمہ داری میں پیش کر سکوں. اللہ کی بہت سی ذمہ داری ہے. میں نے کہا وہ ایک گنوا دیں. وہ نہ گنوا پایا تو میں نے کہا میں بتاتا ہوں, اگر آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے. میں نے کہا رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے. کہتے جی ہاں, رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں. میں نے کہا بس فائنل ہو گیا, توجہ رکھنا. میں نے کہا بس فائنل ہو گئی بات. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا جب رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے, قرآن کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے, آپ نے قرآن کے لیے اصول بنا دیا کہ آپ لوگ اس پر رٹا نہ مرواؤ, نہ کلاسیں پڑھاؤ. کہتے جی ہاں. میں نے کہا پھر آپ بھی تو دکانیں نہ کھولو, جاب نہ کرو, دکانیں بند, وکالت کا پیشہ کلوز, گھر میں بیٹھ جاؤ. کوئی پوچھے کیوں؟ کہنا رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے, اللہ دے گا. دکان اعلیٰ سے اعلیٰ, کاروبار اعلیٰ سے اعلیٰ, بیسٹ بزنس میں بہترین عقل مند تاجر, واہ کیا اس کو تجارت کے ڈھنگ اور اصول آتے ہیں, بڑی تعریفیں. یہ منڈی لگی ہوئی ہے, یہ اتوار بازار ہے, جمعہ بازار ہے, پیر بازار ہے, بدھ بازار ہے, بازاروں کی لائن لگی ہوئی ہے. کیوں بھائی, کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک رزق کی ذمہ داری بھی اٹھا چکے ہیں, اللہ رزق دے گا. دکانیں بند, نوکریوں سے استعفیٰ اور گھر جا کے بیٹھ. مجھے کہنے لگے مولوی صاحب آپ عقل مند ہیں, اللہ نے قرآن میں کہا ہے افلا تعقلون, عقل استعمال کرو. اب اللہ گھر میں آ کر گندم کی بوری تھوڑی دے گا. ہم محنت کریں گے, مزدوری کریں گے, مشقت کریں گے تو اللہ پاک ہمیں رزق دے گا. میں نے کہا مولوی صاحب عجیب. میں نے کہا میرے وکیل صاحب
ایک ہی سوال کا جواب پر آپ ڈھیر ہو گئے. کیوں؟ اللہ کی ذمہ داری ہے. تو آپ کہتے ہیں محنت کریں گے ذمہ داری خدا کی پوری ہوگی. تو یہی سوچ لیتے علماء پر کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے. علماء محنت کریں گے, یہ سینے خوش قسمت بنے گے جو اللہ کی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہوں گے. یہاں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا. اور بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو دین کے مسئلے پر اعتراض کرنا آتا ہے, جواب کے سوچنے کی زحمت نہیں کرتا. بڑے بڑے لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا اوٹ پٹانگ, کیا ادھر ادھر کے معاملات. میرا الحمدللہ یونیورسٹی سے بھی اور اسکول سے بھی اور مدرسے سے بھی واسطہ ہے, تو میں دونوں کو ملا کر دیکھتا ہوں کہ دین کے معاملے میں بڑی ناواقفیت ہے. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ مولوی کیوں کر رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں مولوی معاشرے کی ایک اچھوت مخلوق ہے. جی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے مولوی کو اپنے جیسا انسان سمجھا نہیں. حقیقت کا بندہ حیران ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا, کوئی مولوی صاحب, کوئی حافظ صاحب, کوئی قاری صاحب سائیکل سے موٹر سائیکل پہ آئے, موٹر سائیکل سے گاڑی پہ آئے, 4 بندے ایک دوسرے کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. مولوی کو پیسہ کتوں آنا, کیسے ایجنسیاں کوئی پتہ کرو صحیح کتوں آنا, ایک کام خراب ہے اس کو ایجنسیاں دیں. بھائی مولوی آپ کی 4 پہیوں والی گاڑی پر پریشان نہیں ہے, آپ اس کے 2 پہیوں والے موٹر سائیکل پر پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا عجیب, کچھ دنوں پہلے جو کرونا کرائسس ایک عروج پہ تھا, ہمارے محلے میں کچھ بندے بیٹھے اور مشورہ کرنے لگے اور مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ بھی مشورے میں شریک ہو جائیں. ٹھیک ہے. ہمارے امام صاحب باقی حضرات بیٹھے تھے, شریک ہو گئے. کہنے لگے کہ کوئی غریب کا گھر بتا دیں, ہم امداد کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے گھر میں کوئی ہم راشن وغیرہ پہنچا سکیں. اور پوچھا کس سے؟ امام مسجد سے. 2 دفعہ پوچھا, تیسری دفعہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا آپ سب آپ چپ ہو جائیں. میں نے ان سے کہا جو ہمارے 2 سیٹھ صاحبان بیٹھے تھے, میں نے کہا اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے, اس سے بڑا لطیفہ اور ہو سکتا ہے کہ ایک غریب بندے سے تم کہتے ہو کسی اور غریب کا گھر کسی اور غریب کا گھر بتاؤ, اس سے بڑا کوئی لطیفہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کسی کی غربت کی مذاق ہو سکتی ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ عجیب انسانیت. تو بھائی یہ علماء, یہ مدارس والے, یہ طلبہ, یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے, اسے بھی برابر کے حقوق پر سمجھا جائے. تو میرے دوستو, میں جملہ کہہ رہا تھا, یہ جو لوگ استعمال ہوتے ہیں مدارس میں بیٹھ کر, کلاسز میں بیٹھ کے, طلبہ و ساتھیوں کی شکل میں, یہ اللہ کی ذمہ داری کو پورا کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میں اس پر تیسری بات کرنے والا ہوں. سلام ہے اس مال کو, سلام ہے اس جان کو, سلام ہے اس وقت کو جو اللہ کی ذمہ داری کے استعمال میں اپنی جان مال وقت کو لگا. یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ کے دین پر اپنے وقت کو لگا رہے, اپنی جان کو لگا رہے. اگر ہم اپنے مال کو ان پر خرچ کر دیں, اپنی اولاد ان کے پاس بھیجیں جنہیں یہ قرآن پڑھائیں, سمجھائیں, سنائیں, لکھائیں, پڑھائیں, تو ہماری اولاد بھی خوش قسمت, ہمارا مال بھی خوش قسمت, ہماری جان بھی. تو میرے دوستو, آج یہ 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اسی لیے کی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کے اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے آپ کے اور مجھ تک قرآن پہنچانے کے لیے برداشت کی. اگر ہمیں احساس ہے تو پھر ہم اپنی اولادوں کو اس دین پر لگائیں. لگاؤ گے؟ علماء میں, طلباء میں, حفاظ میں, قراء میں, دین کے کسی شعبے میں. اور دین کئی شعبوں کا نام ہے, صرف ایک شعبے کا نام نہیں ہے. دین کا ایک شعبہ یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ میں جائیں, خود بھی دین سیکھیں, دوسروں تک بھی دین پہنچائیں. دعوت و تبلیغ کے بعد دین کا ایک شعبہ یہ ہے کہ آپ مدرسے میں آئیں, مدرسے میں خود بھی پڑھیں, اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں. دین کے شعبوں میں ایک شعبہ یہ ہے آپ خانقاہ میں بیٹھیں, کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں, شیخ طریقت کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کی غلیظ بیماریوں کو اور گناہوں کو دھونے کا طریقہ سیکھیں, اور اس گناہوں پر ندامت اختیار کر کے گناہوں کو چھوڑنا سیکھیں. دین کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں, قاری بنائیں, اچھی آواز کے ساتھ دنیا میں قرآن کریم کو وہ پھیلائیں.
دین کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر جہاد فی سبیل اللہ میں رب آپ کو جانے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ مرد حر بن کے غازی بن کے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ مومن کبھی بزدل نہیں ہوا کرتا۔ اور دین اسلام کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ملک پاکستان میں ہیں، اگر آپ عالم ہیں تو اسلامی سیاست میں کردار ادا کریں، اور عالم نہیں ہے تو علماء کی سیاست کو کردار ادا کرنے کا ساتھ ضرور ہے۔ آج حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لوگ مدرسے کو دین سمجھتے ہیں، تبلیغی جماعت میں جانے کو دین سمجھتے ہیں، اسی طرح خانقاہ میں اللہ اللہ کو دین سمجھتے ہیں، باقی معاملات میں دین سمجھتے ہیں۔ کوئی عالم دین سیاست اسلامیہ میں قدم رکھ کے دین کی حفاظت کے لیے آئے تو اس کو لوگ پریشان ہونے کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ مولوی کا سیاست میں کیا کام ہے؟ اور مولوی کا سیاست میں کیا کام ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کام ہے۔ اس وقت ہماری وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دیا، وہ فیصلہ ملک میں آیا ہے، امپلیمنٹ کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ ابھی حکومت نے امپلیمنٹ نہیں کیا کہ ملک پاکستان کے 5 بینک، 3 نجی بینک اور 2 سرکاری بینک سپریم کورٹ آف مائی کنٹری، ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت میں پہنچ گئے ہیں۔ کیا کہ سود کو ہمارے لیے جائز قرار دیا۔ 3 تو نجی بینک ہیں، اس پر کوئی حکومتی بات نہیں ہے، وہ پرائیویٹ، لیکن 2 بینک حکومتی ہیں، ایک اسٹیٹ بینک، ایک نیشنل بینک۔ نیشنل بینک پہ بھی اس وقت جب تک 3 سال پورے نہیں ہوں گے ہمارا کنٹرول نہیں ہے کہ سابقہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اسے آئی ایم ایف کے حوالے کر کے گئی، لیکن نیشنل بینک پر ملک کی حکومت کا کنٹرول ہے۔ اگر مولوی سیاست میں نہ ہوتے تو مولانا فضل الرحمان کا کردار نہ ہوتا تو آج نیشنل بینک کی اپیل واپس نہ ہوتی۔ ایک مولوی ہے یہی اٹھا ہے، کسی نے جا کر وزیر اعظم سے 1 to 1 بات کی کہ اگر نیشنل بینک آف پاکستان اس سودی معاملے کی اپیل واپس نہیں لیتا ہم سے آپ کسی قسم کے تعاون کی توقع نہ رکھیں۔ ہمیں دوسری کام نہیں چاہیے، کوئی دوسری شک نہیں ہے۔ اگر ہم حکومت کے اتحادی ہیں تو اس بات کا نہیں ہے کہ ہم دین پہ چھری چلا رہے ہیں۔ نیشنل بینک کی حفاظت، نیشنل بینک کی اپیل کی واپس کے جو احکامات جاری ہوئے ہیں یہ اس مولوی کی سیاست کی وجہ سے۔ حیران کیا آج لوگ کہتے ہیں مولوی کا کیا کام ہے؟ کچھ بندے اس دن ہمیں کہہ رہے تھے مولوی صاحب کو کہو نا اپیل واپس کروائے۔ میں نے کہا 1 منٹ، جب ووٹ کی باری آتی ہے تو وہ ہمیں کہتے ہو مولوی کا سیاست میں کیا کام، اور جب سود کی باری آتی ہے اب مولوی جائے۔ میں نے کہا انہیں کو کہو نا جن کو ووٹ دیا تھا، اب تو تمہیں مولوی یاد آ جاتا ہے، لیکن اس مولوی نے اپنے مولوی ہونے کا حق ادا کیا۔ آج سود میں اگر نیشنل بینک آف پاکستان کی ریویو پٹیشن واپس ہوئی ہے اور اس کے احکامات آئے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کی محنت کی وجہ سے، جمعیت علماء اسلام کے کردار کی وجہ سے آیا ہے۔ اسمبلی میں 2 مولوی بولے، یاسر محمود بولے ہیں، جمال الدین محسود بولے ہیں، باقی کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، باقی کوئی مسلمان نہیں ہے یار، ہیں لیکن بولتا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں جیسے دین کا کام تبلیغی جماعت ہے، جیسے دین کا کام مدرسہ ہے، جیسے دین کا کام مساجد ہے، جیسے دین کا کام جہاد فی سبیل اللہ ہے، جیسے دین کا کام خانقاہ ہے، ویسے اسلامی سیاست بھی دین کا کام ہے۔ اور یہ عالم سنبھالے۔ اگر عالم نے غیر علماء پہ چھوڑ دیا نا تو پھر جو عالم ہی نہیں ہے وہ کیا دین نافذ کرنے کے لیے تک گدو کرے گا۔ تو میرے دوستو یہ چند باتیں میں نے صرف آپ حضرات سے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اور آپ کی غیرت کے دروازے پہ دستک دینے کے لیے کہی ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے چاہیے اپنی طاقت کے بقدر ہم دین اسلام کی محنت پہ اپنی جان مال وقت کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں جو 3 نجی بینک ہیں ان کا کام بھی ہم پورا کرتے ہوئے جائیں۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ ہم نے پوری ملک و ملت سے اپیل کی ہے کہ مسلمانوں یہ یو بی ایل ہے، یہ حبیب بینک ہے اور مسلم کمرشل بینک ہے، پتہ نہیں کیسے نام کا مسلم ہے، جو سود کو حلال کروانے سپریم کورٹ گیا ہوا ہے، ان کے اکاؤنٹ کا بائیکاٹ کیا۔ میں آپ حضرات میں سے جتنے بیٹھے سب سے بڑے دردمندانہ طریقے پہ کہتا ہوں
کہ آپ ان 3 بینکوں میں اکاؤنٹ کلوز کروائیے اور یہ نام لے کر کروائیے کہ آپ سود کے خلاف ریویو پٹیشن میں گئے ہیں، اس لیے ہم اس معاملے کا بائیکاٹ کریں۔ میں اپنے بینک میں گیا، میں نے کہا جی ہمارا اکاؤنٹ بند کرو، مجھے کہہ رہے ہیں پانی پیئیں گے؟ میں نے کہا آج تک تمہارے بینک میں نے کبھی پانی نہیں پیا کہ بینک کا پانی جو ٹھنڈا ہوتا ہے اس ڈسپینسر کولر کا بل بھی سود کی مد سے ادا ہوتا ہے۔ میں نے آج تک الحمدللہ بینک میں پانی نہیں پیا اور نہ پیوں گا انشاءاللہ۔ میں تو چند وقت کے لیے جاتا ہوں کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈیبیٹڈ کریڈٹ اور واپس۔ آپ پانی کی بات کرتے ہیں، میں نے کہا میں تو اکاؤنٹ کلوز کروانے آیا ہوں کہ اس بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے، کل قیامت میں ہمارا نام اس میں نہ لکھا جائے کہ جو اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ سود ہے اس میں ایک اکاؤنٹ ان کا بھی تھا۔ تو میرے دوستو ان کا بائیکاٹ کر کے کسی اسلامک بینک کو دیکھو۔ میں کسی کو پرموٹ اور کسی کو ڈی ویلیو کے لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف غیرت اسلامی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ یہ 5 باتیں تھیں، امید ہے میں آپ کے ذہن تک اپنے میسج کو کنوے کر پایا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔